اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگتا ہے۔ جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ اولاد کی فرما برداری کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں سے نجات کے لیے دعا مانگتے ہیں، جو بیمار ہیں وہ بیماریوں سے شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں، جو بے روزگار ہیں وہ روزی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور جن کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو خوب رزق سے نواز دے۔ تو اسی طرح ہر بندہ اپنے اپنے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں، اور پھر فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی 4 صورتیں ہیں۔ 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر تم اس طریقے سے دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور سنے گا اور قبول کرے گا۔ پہلے تو میں آپ کو وہ 4 صورتیں بتا دوں جن صورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 صورتوں میں تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فوری طور پر عطا کر دیتا ہے۔ یہ دعا کی پہلی صورت ہے کہ فوری طور پر بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور دعا میں کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز تو عطا نہیں کرتا، لیکن اس کے نعیم البدل اسے اچھی چیز عطا کر دیتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری صورت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے اور اپنی دعا میں جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فی الفور تو اسے وہ چیز عطا نہیں کرتا، اور نہ ہی اسے اس کا نعیم البدل عطا کرتا ہے، بلکہ مستقبل میں اس پر آنے والی کسی نہ کسی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے ٹال دیتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی چوتھی صورت، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے نہ تو وہ دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، نہ اللہ رب العزت اسے اس دعا کا نعیم البدل عطا کرتے ہیں، اور نہ ہی اس پر آنے والی مصیبت کو ٹالا جاتا ہے، بلکہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور جب بروزہ قیامت اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا تو وہ اس میں کچھ ایسی نیکیاں دیکھے گا جنہیں اس نے دنیا میں نہیں کیا ہوگا، تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں۔ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تمہاری ان دعاؤں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں مانگا کرتے تھے۔ تو وہ بندہ رشک کرے گا اور کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے آج آخرت میں ان کا صلہ ملتا۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے کبھی مایوس نہ ہو۔ دعا آپ کی ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن بشرطے کہ وہ دعا دل سے نکلی ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔
اور یہ وظیفہ بالخصوص میرے ان بھائیوں کے لیے ہے، ان بہنوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو وسیع کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے غربت کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو غیبی خزانوں سے نوازے، تو وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو انہیں یقینی طور پر اس وظیفے کے پڑھنے کا ضرور فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ کسی بھی وقت یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں، یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ ان 3 ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا غنی، یا رزاق، یہ ایک ہو گیا، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ رب العزت کے یہ تینوں نام پڑھنے ہیں، لیکن اگر تینوں ناموں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس ترتیب سے آپ یہ تینوں نام پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ یا ایک تسبیح اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کی پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی آپ نے چند دن ہی یہ عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ پیدا کر دیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل 21 دنوں تک مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کو بندہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے اور اپنے بندے پر اپنی رحمت کو موسلادھار بارش کی طرح ضرور برساتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، اور اس وظیفے سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک میرے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو یہ وظیفہ، یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔